درب کلام یا قرآن یا مغور زوان ذرا لے گلے پاک سبحان یا مغور زوان ذرا لے گلے پاک سبحان یا مغور زوان. میں اپنی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے بطور میزبان تمام مہمانوں کا دل کی عطا گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، بالخصوص حضرت اقدس حضرت علامہ احمد شیخ خان صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ مدیر جامعہ صدیقیہ بنارس حضرت مولانا رفیع اللہ صدیقی صاحب اور ان کی پوری ٹیم. اس کے بعد زکریا سے ملتمس ہوں کہ وہ آئے اپنے خیالات کا اظہار. الحمد لله الذي أرسل رسوله لإشاعة التوحيد والسنة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع او كما قال عليه الصلاة والسلام. لبوں پر سجا کر آیات قرآن نکلے ہیں، لبوں پر سجا کر آیات قرآن نکلے ہیں، مدارس پر مر مٹنے کا لیے ارمان نکلے ہیں. اگر زمانہ کھلا ہے ہماری جان لینے پر، اگر زمانہ کھلا ہے ہماری جان لینے پر، تو ہتھیلی پر سجا کر اپنی جان نکلے ہیں. انتہائی قابل قدر ذی وقار ذی محلہ اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے حضرات علماء کرام، آج کے اس باوقار محفل میں آپ سب کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں وہ ہے دینی مدارس کا کردار اور دہشت گردی. سامعین محترم، دنیا جانتی ہے کہ ان دینی مدارس کا کردار کیا ہے. اس کو سمجھنے اور سننے سے قبل 1400 سال پہلے ایک مدرسہ جس وقت پوری دنیا اس نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف ہو گئی تھی، قائم کر ڈالا، جسے دنیا اصحاب صفہ کے نام سے جانتی ہے، جسے دنیا دار ارقم کے نام سے جانتی ہے. لیکن ابو جہل کب اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھ سکتا تھا؟ اس نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہ مدرسہ بند کر دو، میں قرآن نہیں سن سکتا. اس کے بعد یہ دیوانے مدینے کی طرف چل پڑتے ہیں. وہاں پر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے ایک مدرسہ قائم کر چکے تھے جسے دنیا اصحاب صفہ کے نام سے جانتی ہے. اصحاب صفہ قرآن اور احادیث اور فقہ کے ساتھ ساتھ ایسی تربیت گاہ بھی تھی کہ جہاں سے نکلنے والے طلبہ کرام سالموں بدمعاشوں کی گردنیں تن سے جدا کر دینا بھی جانتے تھے. مدینے کے منافقین پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ ان دیوانوں کو دیکھو، ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں، بات کرتے ہیں کہ ہم مدینے میں خلافت لائیں گے. لیکن تاریخ گواہ ہے جب یہی طلبہ تھوڑی دیر کے لیے کتابیں بند کر کے میدان کارزار میں ٹوٹ پڑتے ہیں تو دنیا نے دیکھا ابو جہل بھی ختم ہوا، ابو جہل کی جہالت بھی ختم ہوئی. یہی مدرسہ
بڑی آب و تاب کے ساتھ چلتا رہا. کبھی یہ مدرسہ احد کے میدان میں چلتا رہا, کبھی یہ مدرسہ احد, تبوک, خندق اور یرموک کی زینت ہوا کرتا تھا. یہی مدرسے ہیں کہ جس کے کردار کو دیکھنا ہو تو صحابہ کو دیکھیے جنہوں نے تمام تکالیف مشقتیں سزائے کاٹ کر بھی دین کو نہیں چھوڑا. ارباب علم و حکمت مدارس کا کردار دیکھنا ہو تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیے, جس کے جنازہ جیل کی سلاخوں سے نکلتا ہے. مدارس کا کردار دیکھنا ہو تو انگریز جج کے سامنے کندھے سے چادر اتار کر کے مدنی کفن دیوبند سے ساتھ لایا ہوں کہنے والے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کو دیکھیے. مدارس کا کردار دیکھنا ہو فاتح الشرک والبدع شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کو دیکھیے, جس کے گردن پر بلیٹ تک پیرا دیا کہ حق چھوڑ دو. مدارس کا کردار دیکھنا ہو تو شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طاہر پنچپیری کو دیکھیے, جس کی وصیت یہ تھی کہ میری موت یہ نہیں کہ تم مجھے دفنا دو, بلکہ میری موت یہ ہے کہ تم قرآن کے دروس چھوڑ دو. مدارس کا کردار دیکھنا ہو محدث العصر علامہ یوسف بنوری کو دیکھیے, مفکر اسلام مفتی محمود کو دیکھیے, علامہ حق نواز جنگی شہید کو دیکھیے. مدارس کا کردار دیکھنا ہو بیچ روڈ پر سینے پر گولیاں کھانے والے نڈر وبھاگ مشاغل علامہ ڈاکٹر عادل خان شہید کو دیکھیے. مدارس کا کردار دیکھنا ہو تو ان علماء صلحاء اور اتقیاء کو دیکھیے جو ہر دور میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے رب کی دھرتی پر رب کے نظام کے لیے ہر باطل اور ظالم و جابر سے پنجہ آزماتے ہوئے بزبان حال یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں فنا اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے, اسے جینا نہیں آتا, اسے مرنا نہیں آتا. ارباب علم دانش انگریزوں کے اعلانکار دین بیزار اور دین دشمن لوگ مدارس کے کردار کو فراموش کر کے دینی مدارس پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں. میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پہلے وہ اپنی تاریخ پر نشر ثانی کر لیں کہ ان کی تاریخ دجل و ستم اور دہشت گردی سے بھری پڑی ہے, کیونکہ روس میں سوشلزم کا انقلاب وفا کر کے 4 کروڑ انسانوں کو ہلاکت کے گڑھے میں دھکیلنے والے کون سے دینی مدرسے کا طالب علم تھا؟ عراق اور افغانستان پر بمباریاں کر کے لاکھوں جانوں کو خون میں نہلانے والوں کا کون سے دینی مدرسے سے تعلق تھا؟ میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کیا قرآن مجید کے تفاسیر سے لوگوں کو آگاہ کرنا دہشت گردی ہے؟ کیا امت کو لا تشرک باللہ کا درس دینا دہشت گردی ہے؟ کیا امت کو ولا تقربوا الزنا کا حکم دینا دہشت گردی ہے؟ کیا امت کو ولا تقل لہما اف کے حکم سے آگاہ کرنا دہشت گردی ہے؟ تو پھر ہم کل بھی دہشت گرد ہیں, ہم آج بھی دہشت گرد ہیں, اور ہم کل بھی انشاءاللہ مرد دم تک دہشت گرد رہیں گے. اس لیے اگر اظہار استبداد کمانا دہشت گردی ہے, اگر مظلوم کی فریاد کمانا دہشت گردی ہے, اگر بیزاری بیداد کمانا دہشت گردی ہے, اگر مدارس و مساجد کی حفاظت کرنا دہشت گردی ہے, اگر تلوار اٹھا کے رب کے لیے میدان میں گھمانا دہشت گردی ہے, تو پھر میں ایک دہشت گرد ہوں. میرا مسلک دہشت ہے, میرا مذہب دہشت ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ, تعمیر خلافت پیدا کر, کیوں فرقے ہوتا ہے, اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر, قارون کی دولت ٹکرا دے, عثمان کی دولت پیدا کر, اسلام کے دم تو بڑھتا ہے, کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر, دل میں یہ کہہ کر گھبرائے نہ, حالات بدلنے والے ہیں, جو کانٹے بند کرائے تھے فلم ہے ٹلنے والے ہیں, ہمت نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے, جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے. ماشاءاللہ یہ تھے زکریا. اس کے بعد اس مدرسے کے محتمل مدرسہ ارشاد القرآن کے محتمل مولانا زاہد سے ملتمس ہو کے وہ آئے, کلمہ کی تشکر ہے.
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول علماء ټول مېلمنو ټول ملګرو شکریا ادا کوم چې موږ سره دې پروګرام کې مرسته کړل. الله سے خلاص کړل. الله دې خپل شان مطابق اول اجر جزیل اجر جمیل اجر عظیم ورکړي. خصوصا د علامہ احمد شیر خان صاحب زموږ کوم مهمان خصوصي دې هغه شکریا ادا کوم. خپل مصروفیات او وختونه دې موږ لږ وخراغو. هغې نه بعد زما استاد محترم زما محسن زما مربي شیخ القرآن مولانا رفیع الله صدیقی صاحب هغه ډېره شکریا ادا کوم. هغه مشکور او ممنون یم چې هغوی زموږ په شر باندې د شفقت او د محبت لاس کېښود دلته رالل. او بل یو خبرې وضاحت کوم چې دا مدرسه مو نه چا مقابلې نه ده چالو کړې، نه د چا سره په ضد کې، نه چا سره حسد دی بغض دی، بلکې خالص صرف دې نه چې الله راضي شي، د خلکو د عقایدو د اعمالو اصلاح وشي، د خلکو د اخلاقیاتو معاملاتو عباداتو اصلاح وشي. او بل د دې لوی مقصد دا دی زما والده محترمه وه الله دې وبخي، هغې خو سبق ته کېنولی او ما سره محنت کړی او خواري کړې وه. موږ دا مدرسه ډېره چالو کړې چې دا هغې لپاره ذریعه د ایثار ثواب وي. نور د دې مدرسې هېڅ مقصد نه دی. الله دې تاسو ټول خوشحاله کړي. انتظار کی گھڑیاں ختم، میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے جس شخصیت کا انتظار تھا اس کو دعوت خطاب دے رہا ہوں. حضرت اقدس حضرت علامہ احمد شیر خان صاحب، اس کے آنے سے قبل میں اتنا ضرور کہوں گا، احباب صبا بتلا تو صحیح مہمان جو آنے والے ہیں، احباب صبا بتلا تو صحیح مہمان جو آنے والے ہیں. کلیاں نہ بچانا راہوں میں ہم، پل کے بچانا، پل کے بچانا، پل کے بچانا، پل کے بچانا. مشرانو د درخواست چې لږ مخکې راشي. کو کم کرے آواز موٹا اور اونچا کرے. بیٹا بیٹھ جاؤ. کو کم کرے آواز موٹا اور اونچا کرے. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده. أما
بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کو کم کریں، آواز موٹا کریں، اونچا کریں. بیٹا بیٹھ جائے. قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام، معززین علاقہ، صدر محفل استاد العلماء پیکر اخلاص جناب حضرت مولانا رفیع اللہ صدیقی صاحب زیدہ مجدہ. میں سب سے پہلے برادر عزیز حضرت مولانا محمد زاہد صاحب کو آج کی اس دینی محفل کے انعقاد پر اور ان کی باقی جتنے بھی معاونین انتظامیہ ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا ہوں کہ رب العالمین ہمارے ان احباب کی یہ محنت اپنی رضا کے لیے قبول فرما کر آخرت کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے اور آج کا دن وہ تاریخی دن تھا 18 ذی الحجہ کو کامل الحیاء والایمان الشہید المظلوم حین تلاوت القرآن امیر المؤمنین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت تھا. بیٹا یہ بند کر دو. میں اسی آج کے دن کی مناسبت سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا.
لیکن جو میں سبق شروع کر رہا ہوں آپ اس پر غور کریں پہلے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر 3 خوش نصیب بندے بیان کیے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہ ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا يرد اللہ دعاهم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا 3 خوش نصیب بندے ایسے ہیں جو اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ ان کی دعا خالی نہیں لوٹاتا۔ ان 3 خوش نصیب بندوں کی دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ پہلا خوش نصیب بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الذاکر اللہ کثیرا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بندہ اللہ کریم کا بہت زیادہ ذکر کرنے والا ہو، اللہ کریم بہت زیادہ یاد کرنے والے بندے کی دعا کو خالی نہیں لوٹاتا۔ یہ تو تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک تھی۔ اب میرے سامنے رب العالمین کی لارب کتاب 22واں پارہ، سورت کا نام سورت الاحزاب، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ سورت الاحزاب آیت نمبر 41، آپ زیارت کیجئے، یہ میں نے حوالہ کھولا ہوا ہے۔ قرآن پاک زبان کے ساتھ پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن مجید کی تلاوت گانوں سے سننا بھی ثواب ہے، اسی طرح آنکھوں کے ساتھ قرآن پاک کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ یہ حوالہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے پوچھا، وہ کون سی عبادت ہے جس عبادت کا اللہ کریم نے وقت مقرر نہیں کیا؟ جس عبادت، رکھو بیٹا میں نے مانگا ہے، انا للہ، ساری توجہ آپ خراب کر دیتے ہیں، بہت اونچا تو کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کی محفل میں سوال کیا، صحابہ کرام کی جماعت وہ کون سی عبادت ہے جس عبادت کا اللہ کریم نے وقت مقرر نہیں کیا، جگہ بھی مقرر نہیں کی، نماز کا وقت مقرر ہے، رمضان کے روزوں کا ٹائم مقرر ہے، حج کے بھی دن مقرر ہیں، حج کی جگہ بھی مقرر ہے، زکوٰۃ سال بعد بندے پہ فرض ہوتی ہے، لیکن وہ کون سی عبادت ہے جس کا اللہ نے وقت بھی مقرر نہیں کیا، جگہ بھی مقرر نہیں کی؟ صحابہ کرام حیران ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کریم کا ذکر وہ عبادت ہے
اللہ کریم نے جس کا وقت بھی مقرر نہیں کیا، جگہ بھی مقرر نہیں کی، اور باوضو ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر بندہ وضو کی حالت میں نہیں ہے، بغیر وضو کے بھی اللہ کریم کا ذکر کرنا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذاکر اللہ کثیرا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والا ہو، ایسے بندے کی دعا اللہ خالی نہیں لوٹایا کرتا۔ اب حدیث پاک سنیں، نظریں میری طرف لگائیں، سارے ساتھی سر اٹھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں۔ یہ میرے سامنے 16واں پارہ، سورت کا نام سورت مریم۔ فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک، آیت نمبر 64۔ یہ میں نے حوالہ کھولا ہوا ہے، 16واں پارہ۔ جتنے تک رب العالمین کا حکم نہ ہو، فرشتے زمین پہ نہیں آ سکتے۔ اللہ کے حکم سے فرشتے زمین پر آتے ہیں۔ یطلبون و یبتغون مجالس الذکر، ساری دنیا میں فرشتے پھیل جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں اللہ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں کی ایک جماعت چلتے چلتے تلاش کرتے کرتے اسی محفل میں آ پہنچتی ہے جہاں اللہ کریم کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ قرآن پاک سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے۔ یہ میرے سامنے 14واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورت الحجر۔ فرمایا نحن نزلنا الذکر، یہ میں نے 14واں پارہ پہلا سبق کھولا ہوا ہے، اور آیت کا نمبر ہے 9۔ یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ اس ذکر قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے والا بھی میں اللہ، اور اس ذکر قرآن کی حفاظت کرنے والا بھی میں اللہ۔ یہ سب سے بڑا ذکر ہے۔ فرشتے آ جاتے ہیں اس محفل میں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتے باقی فرشتوں کو بلاتے ہیں، ہلموا الی حاجاتکم، آؤ تم تلاش کر رہے تھے اللہ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے، یہ اللہ کے ذکر والے لوگ بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے فرشتے جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرنے والوں کی محفل کو پروں کے ساتھ گھیر لیتے ہیں۔ جب اللہ کے ذکر والی محفل مکمل ہوتی ہے، درس قرآن مکمل ہو گیا، قرآن پاک کا بیان مکمل ہو گیا، یہ سارے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ کریم فرشتوں سے سوال کرتا ہے من أين جئتم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ حالانکہ اللہ کو پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ سوال اللہ اس لیے کرتا ہے فرشتوں کی زبان سے اللہ سننا چاہتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ سارے فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ ہم زمین میں چکر لگا رہے تھے، تیرے ذکر کرنے والے بندے ہمیں نظر آئے، ہم نے پروں کے ساتھ ان کو گھیر لیا، تیرے ذکر والی محفل میں سے آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرشتوں سے سوال کرتا ہے ہر راؤنی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتوں یہ بتاؤ
جو میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے انہوں نے میں اللہ کو دیکھا ہوا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں نہیں، اللہ تجھے دیکھا نہیں ہے، لیکن تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے نام کی تسبیح پڑھ رہے تھے، تکبیر کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، قرآن پاک پڑھ رہے تھے، قرآن سن رہے تھے، قرآن پاک سنا رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں یہ بتاؤ، اگر مجھے یاد کرنے والے میں اللہ کریم کو دیکھ لیں پھر کیا ہوگا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ ان لوگوں نے تجھے نہیں دیکھا، تجھے یاد کر رہے تھے، اگر تجھے دیکھ لیں تجھے زیادہ یاد کرنا شروع کر دیں گے۔ اللہ فرماتے اچھا یہ بتاؤ ماذا یشتہون او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک پڑھنے والے، پڑھانے والے، سننے والے، سنانے والے، میں اللہ کا ذکر کرنے والے، میں اللہ کو یاد کرنے والے چاہتے کیا تھے؟ فرشتے عرض کرتے اللہ جنت چاہتے تھے۔ رب العالمین سوال کرتے ہیں فرشتوں یہ بتاؤ میرا ذکر کرنے والے جنت چاہتے تھے، انہوں نے جنت دیکھی ہوئی ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ دیکھی تو نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں یہ بتاؤ انہوں نے جنت نہیں دیکھی پھر بھی جنت چاہتے تھے، اگر مجھے یاد کرنے والے جنت کو دیکھ لیں، جنت کی نعمتیں دیکھ لیں پھر کیا حال ہوگا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ جنت کو نہیں دیکھا لیکن دل میں جنت کی خواہش تھی، اگر تیرا ذکر کرنے والے جنت کو دیکھ لیں، جنت کی نعمتیں دیکھ لیں، دل میں جنت کی خواہش اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اللہ سوال کرتے ہیں فرشتوں یہ جو میرا ذکر کرنے والے جمع تھے ماذا یتوزون، کس چیز سے پناہ مانگتے تھے؟ فرشتے عرض کرتے اللہ تیرا ذکر کرنے والے جہنم سے پناہ مانگتے تھے، جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے تھے۔ اللہ فرماتے انہوں نے آگ دیکھی ہوئی ہے، جہنم کا عذاب دیکھا ہوا ہے۔ فرشتے کہتے نہیں اللہ انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا، دوزخ کی آگ نہیں دیکھی۔ اللہ فرماتے ہیں اگر وہ دوزخ کو دیکھ لیں، جہنم کی آگ دیکھ لیں پھر کیا ہوگا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ اگر وہ جہنم کی آگ کو دیکھ لیں زیادہ پناہ مانگنے لگ جائیں گے۔ اب جملہ خیال سے دوستوں نے سننا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرشتوں کے سامنے اعلان کرتا ہے انی اشہدکم قد غفرت لہم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سارے فرشتے گواہ بن جاؤ جو میں اللہ کو یاد کر رہے تھے، میں اللہ نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ اب خیال امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے، عرض کرتا ہے اللہ ایک بندہ ذکر والی محفل میں تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا، وہ کیوں آیا تھا؟ فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ ایک بندے کا کوئی دنیا کا کام تھا، الفاظ غور سے سننے سارے دوستوں نے، ایک بندے کا کوئی دنیاوی کام تھا، جس بندے کے ساتھ کام تھا وہ بندہ تیرے ذکر والی محفل میں بیٹھا ہوا تھا،
اپنے کام سے آنے والا بندہ تلاش کرتے کرتے اسی ذکر والی محفل میں آ پہنچا. اس بندے نے دیکھا جس بندے سے میرا کام ہے وہ تو تیرے ذکر والی محفل میں بیٹھا ہوا ہے. جتنے تک تیرے ذکر والی محفل مکمل نہ ہو اس سے میں کیسے بات کر سکتا ہوں. اپنے دنیا کے کام سے آنے والا بندہ وہ بھی مجبوراً اس محفل میں بیٹھ گیا. فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ یہ اپنے کام سے آیا تھا, دنیا کا معاملہ لے کر آیا تھا, یہ ذکر کرنے نہیں آیا تھا, تجھے یاد کرنے نہیں آیا تھا, مجبوراً تیرے ذکر والی محفل میں بیٹھ گیا. اللہ اس بندے کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هم القوم لا يشقى جليسهم او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماتے ہیں اللہ اعلان کرتا ہے اے فرشتہ تو کہتا ہے فلاں بندہ اپنے دنیا کے کام سے آیا تھا, میرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا, مجبوراً اس کو بیٹھنا پڑ گیا. میں اللہ کریم کا اعلان سن لے, جو مجھے یاد کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ گیا میں اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا. اللہ کا ذکر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ يرد اللہ دعاہم, تین خوش نصیب بندوں کی دعا اللہ خالی نہیں لوٹایا کرتا. ایک بندہ جو اللہ کریم کو بہت زیادہ یاد کرنے والا ہو, اور نمبر 2 والمظلوم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جس بندے پر ظلم کیا جائے, جو بندہ مظلوم ہو, ظلم و ستم کا شکار ہو, مظلوم بندہ بھی ہاتھ اٹھائے اللہ اس کی دعا خالی نہیں لوٹایا کرتا. آج 18 ذی الحجہ مظلوم مدینہ صاحب الحیا کامل الحیا کامل الایمان مظلوم مدینہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت تھا. آج 18 ذی الحجہ کو کتنے مظلوم 40 دن تک پانی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پہ بند رہا. اور یہ حضرت عثمان وہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی محفل میں اعلان کر دیا تبوک کے مقام پر جانا ہے, دشمنوں سے جہاد کرنے کے لیے کون اللہ کے راستے میں امداد کرے گا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے سفر میں 100 اونٹ سامان کے بھرے ہوئے پیش کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دی, اور کوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پھر اٹھے, حضرت 100 اونٹ سامان کے بھرے ہوئے اور بھی دوں گا. حضرت عثمان بیٹھ گئے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دی, کون اس جہاد کے سفر میں امداد کرے گا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیسری بار اٹھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 200 اونٹوں کا میں نے پہلے اعلان کیا تھا, 100 مزید سامان کے بھرے ہوئے اونٹ دوں گا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو, 300 سامان کے بھرے ہوئے اونٹوں کا حضرت عثمان نے اعلان کیا ہے. آج کے بعد حضرت عثمان جو بھی عمل کرے حضرت عثمان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا.
یہ 300 اونٹ تو آپ تب دیں گے جب قافلہ روانہ ہوگا، نقد۔ ابھی اسی محفل میں کون امداد کرے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے، گھر کے اندر پہنچے، تھوڑی دیر کے بعد ایک تھیلی بھری ہوئی لائے جس میں سونے کے دینار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ حدیث پاک میں آیا، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھیلی کا منہ کھولا، ہاتھ مبارک اندر ڈالا، سونے کے سکے نکالے۔ آپ میرے ہاتھوں کو دیکھیں گے تب بات سمجھ آئے گی۔ یہ تھیلی میں ہاتھ ڈالا، یہ سکے نکالے، سونے کے دینار یہ ہاتھ میں پکڑے، اور اس ہاتھ میں لے کر ان سونے کے سکوں کو بائیں ہاتھ پر گرانا شروع کر دیا۔ بائیں ہاتھ بھر گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ اٹھا کر وہ سونے کے سکے دائیں ہاتھ پر گرانے شروع کر دیے۔ یہ ہاتھ مبارک بھر گیا، بائیں ہاتھ پر گرانے شروع کر دیے، اور فرمایا ذرا عثمان ما عمل بعد هذا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 300 اونٹوں کا اعلان کر کے پھر نقد سونے کے دینار دے کر حضرت عثمان نے میرے دل میں ٹھنڈک ڈال دی ہے، آج کے بعد حضرت عثمان جو بھی عمل کرے حضرت عثمان کو نقصان کا خطرہ نہیں رکھنا چاہیے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے صحیح تعداد اللہ کریم خود بہتر جانتا ہے، لیکن پوری انسانیت کی تاریخ کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ واحد انسان ہے کہ جس کے نکاح میں یک بعد دیگرے اللہ کے پیغمبر کی 2 بیٹیاں آئیں۔ یہ شرف، یہ سعادت پوری کائنات کے اندر حضرت عثمان کے علاوہ کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا فوت ہوئی، حضرت عثمان رو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ پوچھی، ما یبکی کا، حضرت عثمان کیوں پریشان ہو، رو رہے ہو؟ عرض کی حضرت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نکاح میں تھی، آپ کا میں داماد تھا، اب تو بیٹی فوت ہو گئی ہے اس لیے پریشان ہو رہا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ زوجکم کلثوم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان پریشان نہ ہو، اگر میری ایک بیٹی حضرت رقیہ فوت ہو گئی ہے، اللہ کریم نے میری دوسری بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح عرش برین پر تیرے ساتھ پڑھ دیا ہے۔ میری طرف دیکھیں، اس کائنات کے اندر 2 نکاح ایسے ہیں جو آسمانوں پہ ہوئے۔ 22واں پارہ، سورت کا نام سورت الاحزاب، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، آیت نمبر 37۔ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی، اور رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید نے بی بی زینب کو طلاق دے دی ہے۔
زمین پہ نکاح نہ کرنا، میں اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ آسمانوں پہ کر دیا ہے۔ بڑی لمبی تفصیل ہے، میں نے خلاصہ سنایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آسمانوں پہ ہوا، یہ قرآن ہے۔ اور نمبر 2، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ آسمانوں پر ہوا۔ اگلا جملہ قابل غور ہے، میری طرف دیکھیں۔ دوسری بیٹی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چل بسی۔ حضرت عثمان پریشان تھے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان، 2 میری بیٹیاں تھیں، یک باقی فوت ہو گئی، میں نے آپ کے نکاح میں دے دی تھی۔ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، ایک روایت میں ہے میں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی 100 بیٹیاں ہوتی، ایک کے بعد دوسری فوت ہوتی جاتی، میں آمنہ کا لال 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ جو صاحب اولاد دوست بیٹھے ہیں نا، وہ میرا جملہ غور سے سنیں۔ اگر داماد نے سسر کو پریشان کیا ہوا ہو تو ایک رشتہ دے کر سسر اس داماد کو دوسرا رشتہ کیسے دے گا؟ اگر حضرت عثمان پر آمنہ کے لال راضی نہ ہوتے، دوسری بیٹی کا رشتہ کیوں دیتے؟ اگر تاجدار دو عالم حضرت عثمان پر راضی نہ ہوتے تو 40 یا 100 بیٹیاں ان کے نکاح میں دینے کا اعلان کیوں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان پر راضی تھے۔ اگلی بات، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجرے میں تھی، میرے ابا جان حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حجرے میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہو کوئی شریعت کے اندر منع نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنڈلی والے کپڑے کو درست نہیں کیا، پنڈلی مبارک نظر آ رہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بات چیت ہوتی رہی، حضرت صدیق اکبر واپس چلے گئے، تھوڑی دیر گزری، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا رہا، آپ نے پنڈلی مبارک نہیں چھپائی، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تھوڑی دیر گزری، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر بلایا، جلدی جلدی پنڈلی مبارک کو کپڑے سے ڈھانپ دیا، حضرت عثمان سے گفتگو کی، جب واپس گئے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، حضرت بات سمجھ نہیں آئی، حضرت صدیق اکبر بھی آئے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی آئے، ہم نے پنڈلی سے کپڑا ٹھیک نہیں کیا، پنڈلی مبارک کھلی رہی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، ہم نے پنڈلی پہ جلدی جلدی کپڑا ڈال دیا۔ کیوں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان آئے، میں نے پنڈلی پر اس لیے کپڑا رکھ دیا، پنڈلی کو اس لیے چھپا دیا، اس حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے آسمانوں کے فرشتے حیا کرتے ہیں، اس عثمان سے میں آمنہ کا لال حیا کیسے نہ کروں؟ رضی اللہ تعالی۔ آج 18 ذی الحجہ ہے ان کی وفات کا دن،
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق ورفیقی فی الجنت عثمان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا جنت کے اندر ہر پیغمبر کا ایک خاص دوست ہوگا، اور بہشت برین میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص دوست حضرت عثمان ہوگا رضی اللہ تعالی۔ اب آپ غور کریں، حدیث پاک میں آیا ایک گناہگار عورت راستے میں جا رہی تھی، پچھلی امتوں کی بات ہے، پیسے لے کر اپنی عزت بیچنے والی گناہگار عورت، میں نے بڑے محتاط الفاظ بولے، میں لوس ٹاک کا مخالف ہوں، پیسے لے کر عزت بیچنے والی عورت راستے میں چلی جا رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے کتا نظر آیا، کتا اپنی زبان نکال کر پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی پہ پھیر رہا تھا، رحمت گناہگار عورت کو کتے پہ ترس آیا، ساتھ کنواں تھا لیکن کنویں میں رسی اور ڈول نہیں تھا، گناہگار عورت نے سر سے دوپٹے والی چادر اتاری، دوپٹے والی چادر کو پھاڑ کر رسی کی شکل بنائی، اپنے پاؤں سے چمڑے کی جوتی اتاری، کپڑے والی رسی کے ساتھ باندھ کر اس چمڑے والی جوتی کو کنویں میں لٹکایا، جوتی پانی سے بھر کر پیاسے کتے کے سامنے رکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پانی پی کر کتے کو ہوش آیا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ نے گناہگار عورت کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اب خیال، نظریں اٹھائیں، کتے کو پانی پلانے والی عورت بخشی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پریشان تھے، پانی پینے کی تکلیف ہے، یہودی کا کنواں ہے، قیمت پہ پانی دیتا ہے، مرضی آئے تو پانی دیتا ہے، مرضی آئے قیمتاً بھی پانی نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کون اس یہودی سے کنواں خرید کر وقف کرے گا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، منہ مانگی قیمت دے کر کنواں یہودی سے خرید لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت میں نے کئی ہزار درہم دے کر یہودی سے کنواں خرید لیا ہے، تمام مسلمانوں کے لیے مفت وقف کر رہا ہوں۔ میں بہت گناہگار ہوں، اللہ نے مجھے اس کنویں کا پانی کئی بار پینے کی توفیق دی، 1400 سال سے زیادہ مدت گزر چکی ہے، آج بھی مدینہ طیبہ کے باغات کچھ اسی کنویں کے پانی سے سیراب ہو رہے ہیں۔ ہم اس کنویں پر پہنچے، مجھے ساتھی لے گئے، پانی نکل رہا تھا، نالیوں میں وہ پانی بہہ رہا تھا، ہمارے دوستوں نے پانی بھرا، ہم نے پانی پیا۔ 1400 سال پہلے حضرت عثمان نے جو کنواں وقف کیا تھا، مولانا اسی کنویں کا پانی پی رہے ہو۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کتے کو پانی پلانے والی بخشی گئی، اور 1400 سال ہو چکے ہیں، مسلمانوں کو پانی پلانے والے حضرت عثمان کا حال کیا ہوگا؟ آج 18 سے لگ جائے ان کی شہادت، میں دوستوں کو سنایا کرتا ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں، میں اپنے حجرے میں موجود تھی، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا حضرت عائشہ
عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی کھانے پینے کی چیز موجود ہے کہ نہیں؟ حضرت کوئی چیز نہیں، مجھے تو بھوک لگی ہے، مجھ پر فاقہ ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کی حضرت کوئی چیز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی قدموں کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں واپس تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے حجرے کا پردہ اٹھا کر دیکھا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے تھے، اللہ مجھ پہ فاقہ ہے، بھوک لگی ہے، تو میرے فاقے ڈالنے کا انتظام نہ کرے، تیرے بغیر کوئی بھی روزیاں دینے والا نہیں۔ آپ روزی کی دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا من بالباب، حجرے کے دروازے پر کون ہے؟ یا انا عثمان، میں حضرت عثمان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا تھا۔ امی جان نے فرمایا حضور گھر میں نہیں ہے، کہاں گئے؟ جی مسجد میں تھوڑی دیر پہلے آئے تھے، کھانے پینے کی چیز مانگی، میں نے کہا کوئی حضرت کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، آپ واپس چلے گئے، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں۔ بقا عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، فوراً گھر جا کر گھی بھی لے آئے، آٹے کی بوری بھی لے آئے، گوشت بھی اٹھا کر لے آئے، باقی کھانے پینے کا سامان حضرت عائشہ کے حوالے کرنے کے بعد کہنے لگے اماں جان جب بھی گھر کے اندر کھانے پینے کی چیز ختم ہو جائے سب سے پہلے آپ نے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اطلاع کرنی ہے۔ اللہ کے محبوب پر فاقہ ہو، میں حضرت عثمان کی دولت کا کیا فائدہ؟ حضرت عثمان چلے گئے، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد واپس تشریف لائے۔ یہ کھانے پینے کا سامان کہاں سے آیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم نے پوچھا، انہوں نے بتایا حضرت عثمان آئے تھے، حالات پوچھے، میں نے حال سنایا، وہ یہ سامان دے کر گئے۔ اللہ کے محبوب انہی قدموں سے مسجد میں واپس چلے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی میں نے حجرے کا پردہ اٹھا کر دیکھا، عرض کر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں اللہم انی رضیت عن عثمان فردان ہو اللہ، میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان پر راضی ہوں، میں حضرت عثمان پر راضی ہوں، میں زمین پر راضی ہوں، تو عرش برین پہ راضی ہو جا۔ اسی حضرت عثمان کا یوم شہادت تھا۔ میں نے جو سبق شروع کیا تھا وہ یہ تھا، جو اللہ کا بہت ذکر کرے اللہ اس کی دعا بھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اور نمبر 2 پر مظلوم، اللہ مظلوم کی دعا بھی خالی نہیں لوٹاتا۔ مظلوم مدینہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، ظالم باغی دیوار پھلان کر اندر آ گئے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک انہوں نے پکڑ کر نوچا، مکے مارے، پسلیاں بھی ٹوٹ گئی، چکرا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گرے اور خون کے قطرے قرآن پاک کے صفحات پر آ گرے، قرآن کے صفحات خون کے قطروں سے رنگین ہو گئے۔ یہ آیت مبارکہ زبان پر جاری تھی، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ پہلا پارا آخری صفحہ یہ میرے سامنے یہ حوالہ کھلا ہوا ہے، آیت نمبر 137۔ آپ کی طرف سے ان دشمنوں کو اللہ کی ذات کافی ہے۔ میں جملہ دوستوں کو سنایا کرتا ہوں، قیامت کا میدان ہوگا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، کسی شہید کی شہادت کی گواہی احد اور بدر کا میدان دے گا۔
حضرت عثمان وہ شان والا انسان ہے جس کی شہادت کی گواہی رب العالمین کا قرآن دے گا۔ ایک تابعی ہیں ابو قلابہ رحمت اللہ علیہ، فرماتے میں راستے میں چلا جا رہا تھا، ایک بندہ مجھے نظر آیا، آنکھیں جس کی دونوں نہیں تھیں، کسی نے آنکھیں نکال دی تھی، ہاتھ کٹے ہوئے، پاؤں کٹے ہوئے، لوگ ترس کھا کر اس کی گود میں پیسے ڈال رہے تھے۔ میں بھی جھک کر پیسے ڈالنے لگا، اس اندھے بندے کی میرے کان میں آواز آئی، یا عثمان یا عثمان قد صدق قولاک وانی انتظر الثالثہ، اے حضرت عثمان تیری دو بددعائیں سچی ثابت ہو گئیں، مجھے تیسری کا انتظار ہے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں میں تو بیٹھ گیا، میں نے اس کی کندھے کو پکڑا، ہلایا، میں نے پوچھا من انت ومن عثمان، نابینا بندہ تو کون ہے؟ جس حضرت عثمان کا نام لے رہے ہو وہ کون ہے؟ اسے کہا جی مجھ سے میں نے کہا نہ پوچھ، میں نے کہا نہیں میں پوچھ کر اٹھوں گا۔ میں نے بہت اصرار کیا، اس نابینے بندے نے کہا میں ان ظالموں میں سے ہوں جنہوں نے مظلوم مدینہ حضرت عثمان پر حملہ کیا تھا۔ دیوار پھلانگ کر اندر پہنچے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، میں وہ بد نصیب ہوں، حضرت عثمان کی گھر والی ان کو بچانے کے لیے ان کے آگے آئی، میں وہ بد نصیب ہوں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دل دکھانے کے لیے میں نے ان کی بیوی حضرت نیلہ کے چہرے پہ تھپڑ مارا تھا۔ ان کی بیوی چکر کھا کر زمین پر گری، حضرت عثمان نے قرآن کی تلاوت روکی، نظر اٹھائی، مجھے دیکھ کر فرمان لگے بدبخت میری بیوی کا کیا قصور ہے، کیوں تو نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ حضرت لیلا اٹھی، میں نے حضرت عثمان کا دل دکھانے کے لیے ان کی بیوی کے چہرے پہ دوسرا تھپڑ مار دیا۔ مظلوم مدینہ حضرت عثمان کی زبان سے نکلا اعماک اللہ وازلک اللہ وادخلک النار، ظالم اللہ تجھے اندھا کر دے، اللہ تجھے ذلیل کر دے، اللہ تجھے جہنم کی آگ میں داخل کر دے۔ میں نے تین جب یہ بد دعائیں سنی میں تو گھبرا گیا، دیوار پھلانگ کر میں بھاگ گیا، مجھے کوئی پتہ نہیں حضرت عثمان سے بعد میں کیا ہوا۔ ایک دن میں راستے میں چلا جا رہا تھا، شام کے لوگوں کی ایک جماعت آ رہی تھی، انہوں نے مجھے پہچان لیا، وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حامی تھے۔ یہ بھی ان بدبختوں میں ہے جنہوں نے حضرت عثمان پر ظلم کیے تھے۔ شام کے لوگوں نے مجھے پکڑ کر تلوار کی نوک مار کر میری آنکھیں بھی دونوں نکال دی، تلوار کے وار کر کے میرے ہاتھ اور پاؤں بھی کاٹ دیے۔ تین بد دعائیں حضرت عثمان نے کی تھی، اللہ تجھے اندھا کر دے، اندھا بھی اللہ نے کر دیا، اللہ تجھے ذلیل کر دے، ذلیل و خوار بھی ہو گیا ہوں۔ تیسرے الفاظ سے اللہ تجھے جہنم کی آگ میں داخل کرے، میں ڈر رہا ہوں پتہ نہیں موت کے بعد میرا کیا بنے گا۔ بے ترسا گاہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کردن اجابت از در حق پر استقبال میں آیا گا۔ مت ستا ظالم کسی کو، مت کسی کی اہلے، دل کے دکھ دینے سے ناداں عرش بھی ہل جائے گا۔ جو اللہ کا بہت ذکر کرے اس کی دعا بھی اللہ خالی نہیں لوٹاتا، اور جو مظلوم ہو اس کی دعا بھی اللہ خالی نہیں لوٹاتا۔ تین خوش نصیب بندے تھے، دو میں نے عرض کر دیے، تیسرا ادھار رہ گیا، ربنا تقبل منا
इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मौलाना मोहम्मद जाहिद साहब, इनके तमाम रफ़क़ा जिन्होंने आज की इस दीनी महफिल का इंतज़ाम व इंसराम किया, अल्लाह करीम इनके और इनके तमाम अहबाब की जान, माल, इज्जत, औलाद और रिज़्क़ में मज़ीद तरक्कियाँ और बरकतें नसीब फरमाए। अल्लाह रहमत और फजल व करम से इनको माला माल फरमाए। आपके मेरे जितने मुतल्लिक़ीन बीमार हैं, अल्लाह तमाम बीमारों को घरों में है या अस्पतालों में, अल्लाह सेहत कामला आजिला नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूर कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल कुरान। अल्लाहुम्मा ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल कुरान। अल्लाहुम्मा नज्जिना मिनन नार बिल कुरान। अल्लाहुम्मा अदखिलना फिल जन्नति बिल कुरान। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिक। जाने की जहमत न फरमाए, खाने का इंतजाम किया गया। हर सलावा में